السلام علیکم دوستو، سرجیکل ٹیک آفیشیل چینل کے ساتھ آپ کا میزبان وقاص احمد کیانی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آرگنائزیشن آف آپریشن تھیٹر، مطلب کس طرح ہم آپریشن تھیٹر کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ انٹروڈکشن یا تعارف۔ With recent technological development in medical sciences and increased public demand, the modern surgical practice becoming more complex and expensive affairs. میڈیکل کے شعبہ میں ٹیکنالوجی کی ترقی اور عوام کے بڑھتے ہوئے مطالبہ نے جدید سرجری کے طریقوں کو زیادہ پیچیدہ اور مہنگا بنا دیا ہے۔ About 50% of all hospitals are allocated to surgical department. اسپتال کا تقریباً 50% حصہ سرجری کے شعبہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سرجیکل فیسیلیٹیز therefore represent a central life saving activity. سرجری کی سہولت زندگی بچانے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ Therefore its success or failure highly influence the hospital reputation. کامیابی اور ناکامی کی وجہ سے ادارے کی شہرت پر اثر پڑتا ہے۔ This has led to detailed scientific planning of operation theatre complex. یہ مسائل ہمیں آپریشن تھیٹر کی تفصیلی منصوبہ بندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آبجیکٹو آف آرگنائزیشن کا مقصد to promote highest standard of asepsis، پاکی کے اعلیٰ معیار کو فروغ دینا، to ensure maximum safety for patient and staff room from installation hazard، تنصیب کے خطرات سے مریضوں اور کام کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ حفاظت کو یقینی بنانا، آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف OT اینڈ اسٹاف ٹائم، آپریشن تھیٹر اور عملے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا، سموتھ اینڈ افیکٹو فنکشننگ آف OT، آپریشن تھیٹر کا بہتر اور زیادہ مؤثر انداز میں استعمال کرنا، گڈ ورکنگ انوائرمنٹ فار ڈاکٹر اینڈ اسٹاف، ڈاکٹر اور عملے کے لیے کام کا بہترین ماحول بنانا، الاؤ فلیکسیبلٹی بائی یوز آف ملٹیپل آپریشن سوٹس، متعدد آپریشن تھیٹر کے استعمال سے آسانی کی اجازت دینا۔ لوکیشن، واقع یا مقام، should be centrally located so that it is easily and quickly reached from all area of hospital, thus enabling personnel to transfer patient with least possible delay. وسط میں ہونا چاہیے تاکہ ہسپتال کے کسی بھی حصے سے مریض کو بغیر کسی دیر کے جلد سے جلد پہنچایا جا سکے۔ should be situated near such support activities as X-ray, laboratory, central sterile supply department, pharmacy, recovery room۔ ایکس-رے، لیبارٹری، CSST، فارمیسی یا ریکوری روم جیسی امدادی سرگرمیوں کے قریب واقع ہونا چاہیے۔ should be located in a cul-de-sac passage with only one outlet، یک طرفہ گزرگاہ کی طرح ہونا چاہیے، مثلاً آنے کا راستہ الگ اور جانے کا راستہ الگ۔ should away from area which have most of traffic flow and should be sufficiently isolated to prevent annoyance, anxiety and disturbance to other patient۔ زیادہ آمد و رفت والے حصے سے دور ہونا چاہیے، دوسرے مریضوں کو تکلیف، پریشانی اور بے چینی سے بچانے کے لیے الگ ہونا چاہیے۔ should have elevator for easy transportation of patient or supplies، مریضوں اور سامان کی بآسانی نقل و حرکت کے لیے لفٹ ہونی چاہیے۔ ارینجمنٹس، ترتیب۔ بیسک پرنسپل فار ایفیشینٹ ورک فلو آر adhered to when planning the arrangement of room within a surgical suite. For example, traffic must move smoothly and without interruption into, through and out of suite. آپریشن تھیٹر کے اندر کمروں کے انتظام کی منصوبہ بندی کرتے وقت مؤثر کام کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے،
مثال کے طور پر آمد و رفت کو آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اندر باہر جانا چاہیے. Those room where support activities are performed are grouped conveniently and systematically with operating room, which are arranged in pair with scrub room and sterilizing facility between them. وہ کمرے جہاں امدادی سرگرمیاں سر انجام دی جاتی ہیں آپریشن والے کمرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ دھونے یا جراثیم سے چیزوں کو پاک کرنے والے کمرے کے ساتھ ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں. Proper arrangement of the room reduces the flow of excess traffic, save much unnecessary walking and therefore conserve time and efforts. کمروں کا مناسب انتظام اضافی آمد و رفت کو کم کرتا ہے، بہت زیادہ غیر ضروری چلنے سے بچاتا ہے اور اس طرح وقت اور طاقت کو بچاتا ہے. سائز آف دی سوٹ. آپریشن تھیٹر کا سائز. Numerous factors are considered when estimating the size of surgical suite required for a hospital. آپریشن تھیٹر کا سائز ناپنے کے لیے ہم مختلف عوامل کو ذہن میں رکھتے ہیں. نمبر 1, operative load or number of surgical cases to be done per day. Some hospitals have more patients requiring medical care than surgical care. In such a hospital, only a small operative section would be necessary. Several operative procedures can be done per day in each operating room, one case following another, but all should be completed by the end of the usual day shift or shortly thereafter. ایک دن میں ہونے والے آپریشن کی تعداد. کچھ ہسپتالوں میں سرجیکل کی نسبت طبی دیکھ بھال والے مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہسپتال میں آپریشن کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ کافی ہے. یہاں ایک آپریشن تھیٹر میں ایک کے بعد دوسرا آپریشن کر کے دن تک یا اس سے فوراً بعد تک بہت سے آپریشن کیے جا سکتے ہیں. نمبر 2, type of surgery to be done or more specific surgery. Some procedures such as cardiac surgery are very long and detailed, requiring many hours of operative time. Other, such as tonsillectomy, can be accomplished in just 20 to 30 minutes. In the first assistance, a single operating room would be engaged for whole operative day with just one case. In second example, 8 or 10 such procedures could be done in the same length of time. سرجری کی اقسام یا زیادہ مخصوص سرجری. کچھ آپریشن مثال کے طور پر دل کے آپریشن بہت لمبے اور تفصیلی ہوتے ہیں جن میں کئی گھنٹے لگتے ہیں. دوسرا جیسا کہ ٹانسلز کا کاٹنا صرف 20 سے 30 منٹ میں پورا کیا جا سکتا ہے. پہلی مثال میں ایک ہی آپریشن تھیٹر پورا دن ایک ہی آپریشن کے ساتھ مصروف رہے گا، جبکہ دوسری مثال میں اس طرح کے 8 سے 10 آپریشن اتنے ہی وقت میں کیے جا سکتے ہیں. تھرڈ, the number of emergency cases are also necessary consideration for size of the suite. The large the troop area near a hospital, the greater the number of accident and emergency cases that may have to be done. These must be done immediately, meaning that other scheduled cases may have to wait until after normal duty hours unless provision has been made for an additional room. آپریشن تھیٹر کے سائز کے لیے ایمرجنسی کیسز کی تعداد بھی ضروری خیالات ہیں. جتنا زیادہ فوجی حصہ اسپتال کے قریب ہوگا اتنے ایمرجنسی اور حادثاتی کیسز کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے. اس کا مطلب دوسرے معمول کے آپریشن کو معمول کی ڈیوٹی کے اوقات کے بعد تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے جب تک کہ اضافی کمرے کی فراہمی نہ ہو. سائز آف انڈیویژل آپریٹنگ روم. انفرادی آپریشن تھیٹر کا سائز. مجموعی طور پر آپریشن تھیٹر کس سائز کا ہوگا؟ Certain type of surgery require the use of much bulky equipment. سرجری کی بعض اقسام میں بہت زیادہ آلات کی ضرورت ہوتی ہے. This is especially true of open heart surgery, during which large machines are required to pump and oxygenate
the blood outside of the body and to monitor the functioning of heart. یہ خاص طور پر اوپن ہارٹ سرجری کے بارے میں سچ ہے، جس کے دوران جسم سے باہر خون کے بہاؤ، آکسیجن دینے اور دل کے کام کی نگرانی کرنے کے لیے بڑی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے. Such factor must be planned for a sufficient floor spacing so that break in aseptic technique due to overcrowding will be avoided. اس طرح کے عوامل کا منصوبہ بنایا جانا چاہیے اور فرش پر کافی جگہ ہونی چاہیے تاکہ زیادہ رش کی وجہ سے جراثیم سے پاکی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. Room should be no longer than necessary, thus reducing the amount of unnecessary time spent walking. کمرے ضرورت سے زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے تاکہ غیر ضروری چلنے میں وقت ضائع نہ ہو. The army criteria for square footage per room are sufficiently flexible to provide for need of its hospital. فوج کے معیار فی مربع فٹ اس کے ہسپتالوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں کافی لچکدار ہیں. ایڈوانٹیجز آف گروپنگ آف او ٹی، آپریشن تھیٹر کی گروہ بندی کے فوائد. نمبر 1، فلیکسیبلٹی ان یوز، استعمال میں آسانی. نمبر 2، ایزی ایکسپینشن ان فیوچر، مستقبل میں پھیلاؤ میں آسانی. نمبر 3، بیٹر ٹریننگ اسٹاف یوٹیلائزیشن، عملے کی بہتر تربیت و افادیت. نمبر 4، بیٹر یوٹیلائزیشن آف اکوپمنٹ اینڈ انسٹرومنٹ، مشینوں اور اوزاروں کا بہتر استعمال. نمبر 5، بیٹر کلیننگ اینڈ ایسیپسس، بہتر صفائی اور جراثیم سے پاکی. نمبر 6، مینیمائز انفیکشن، انفیکشن کو کم کرنا. نمبر 7، فلیکسیبلٹی ان او ٹی ایلوکیشن، آپریشن تھیٹر کے مختص حصے کی آسانی. نمبر 8، بیٹر مینٹیننس، بہترین دیکھ بھال. اسکیمیٹک لے آؤٹ آف او ٹی اینڈ اٹس ایڈجیسنٹ ڈپارٹمنٹ، آپریشن تھیٹر اور اس سے ملحقہ محکموں کی منصوبہ بندی. آپریشن تھیٹر بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کریٹیکل کیئر یہ اس کے ایڈجیسنٹ ہے، اس سے ملحقہ ہے. اسی طرح آپریشن تھیٹر کے ساتھ گرین کلر میں آپ کو ایمرجنسی کیئر، ریڈیالوجی اور ان پیشنٹس سروسز ڈپارٹمنٹ نظر آ رہی ہیں. ان تک آپ کی قابل آسان رسائی ہونی چاہیے تاکہ آپ ان تک آسانی سے پہنچ سکو. اور پھر تھرڈ آپ کے پاس جو کلر نظر آ رہا ہے وہ اورنج کلر ہے. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سیم بلڈنگ کے اندر ہونے چاہیے، جیسے انفیکشن کنٹرول، پیتھولوجی، فارمیسی، اسٹیرائل سپلائز. پلاننگ کرائٹیریا. ٹو میٹ دا آبجیکٹو اینڈ فنکشن آف او ٹی دا پلاننگ کرائٹیریا مسٹ میٹ دا فالوئنگ کرائٹیریاز. منصوبہ بندی کا معیار. او ٹی کے مقاصد اور افعال کو پورا کرنے کے لیے درج ذیل منصوبہ بندی کرنی چاہیے، جس میں آپ کے پاس 4 مین چیزیں ہیں. نمبر 1، فنکشن. نمبر 2، ارگومیٹرک اور ورک فلو. نمبر 3، ٹیکنیکل. نمبر 4، انوائرمنٹل. فنکشن کے اندر آپ کو لوکیشن، سائز، نمبر آف او ٹی، گروپنگ، زوننگ، اکوپمنٹ انسٹالیشن، ان سب چیزوں کا پتہ ہو. ارگومیٹرک یا ورک فلو میں فری موومنٹ کے لیے آپ کے پاس اسپیس ہونی چاہیے. پھر اسٹاف، پیشنٹ اور سپلائز کو دیکھو گے. ٹیکنیکل کے اندر او ٹی اسٹاف، فنکشنل ایریا، پریپریشن آف پیشنٹ، اسٹیرلائزیشن یونٹ، سکرب اسٹیشن، ڈیزائننگ اور فنیشنگ وغیرہ آ جائے گی. نمبر 4، انوائرمنٹل. انوائرمنٹ کے اندر آپ لائٹنگ، ایئر کنڈیشننگ، وینٹیلیشن، واٹر سپلائی، فائر سیفٹی، پلمبنگ اور کلاتھنگ وغیرہ کو دیکھو گی. نیکسٹ آپ کے پاس یہ میپ ہے. اس میپ میں ایک ترتیب دی ہوئی ہے کہ کیسے 4 آپریشن تھیٹر پر مشتمل ایک آپریشن تھیٹر کا سیٹ اپ ہے، جس کو 2 سکرب ایریا اور 2 سب اسٹیرائل ایریا سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. پھر کس طرح سے 2 اکوپمنٹ سپلائی ایریا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور کس طرح سے وہ کوریڈور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ہمارے پاس میپ 1 ہے. نیکسٹ آپ کے پاس میپ 2 ہے. میپ 2 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے آپریشن تھیٹر کے ساتھ انیستھیزیا روم، اسی طرح ریکوری روم، پھر یوٹیلیٹی، چینجنگ روم اور واک وے کنیکٹڈ ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو
بر وقت موصول ہو سکے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.